ہمارا یہ کلام سننے کی ملائکہ مقربین ملکوت میں اس کے سننے کی تاب نہ تھی، یعنی یہ جو راز ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت نہ کرے، ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے دلوں میں جو اللہ سے جتنی بھی محبت ہے، حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ ہمارا شرف اور ہماری بزرگی یہ ہے کہ جب تک کہ محبوب نہ بن جائیں، محب نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ محبوب نہ بن جائیں تب تک کہ محب نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب نہ بنا لے اور اپنی دوستی میں قبول نہ فرما لے، ہمیں اس کے دوستی کا قدم نہیں بھرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی بھر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی اللہ سے محبت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت حقیقتاً اللہ کی ہم سے محبت کا عکس ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی محبت ہمارے اندر موجود ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے جو محبت ہے، اس محبت کا عکس ہمارے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ جیسے ایک آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ تو اس کا عکس آ جائے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت نہ فرمائے، یعنی جب تک کہ ہمارا رب ہم سے محبت نہ فرمائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، ہے نا؟ یہی وہ راز ہے جو حضرت بائیجد بستامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدت اور اللہ کی معرفت کے لیے، اس کے طلب کے لیے میں ریاضت کرتا رہا، مگر جب اس کی معرفت حاصل ہوئی، تو حقیقت مجھ پر یہ ظاہر ہوئی کہ میں طالب تھا، میں مطلوب تھا اور وہ طالب تھا، یعنی اللہ خود ہماری ہی طلب میں تھا۔ سمجھ آیا؟ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی یاد کے لیے چند قدم بڑھتے ہیں، تو ہم اسی صورت میں اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں جب وہ ہمارے طرف بڑھتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو کچھ بھی ذکر و فکر، مراقبات، ریاضات ہم کرتے ہیں، تو اس کی مرضی یہی ہے، وہ پسند فرما رہا ہم کو اس کام کے لیے۔ اگر وہ پسند نہ کرتا تو ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ جو محب الہی گزرے ہیں سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ محبت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بندوں سے محبت کا سوال کر رہے ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالی کی بندوں سے محبت کا سوال کر رہے ہو یا بندے کی اللہ تعالی سے محبت کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سائل نے سوال کیا اس محب الہی سے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ تعالی کی محبت جو بندوں سے ہے اس کا سوال کر رہے ہو کہ بندوں کو جو محبت اللہ تعالی سے اس کی بات کر رہے ہو؟ اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت خضر علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ کون تھے؟ خضر علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، اور اللہ تعالی سے بندوں کی محبت کا جب میں نقطہ بیان کر رہا تھا، تو ہمارا یہ کلام سننے کی ملائکہ مقربین ملکوت میں اس کے سننے کی تاب نہ تھی، یعنی یہ جو راز ہے اس کی۔
اور ارباب حقیقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قدیم ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت قدیم ہے. قدیم کہتے ہیں ہمیشہ سے, بہت پرانی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ قدیم ہے. اور بندے کی محبت حادث, یعنی بھی نئی ہے, ابھی فوراً ہوئی ہے نا. اب اللہ قدیم ہے تو اس کی محبت بھی ہم سے قدیم ہے. ہم حادث ہیں. اب ہماری عمر اگر 30 سال سے ہے تو ہم 30 سال سے تو اللہ سے محبت کر سکتے ہیں, بالغ ہونے کے بعد, شعور آنے کے بعد. مگر میرا رب ہے نا, عالم ارواح میں رکھنے سے پہلے اس کے علم میں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب سے وہ ہم سے محبت فرما رہا ہے نا. تو اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ قدیم ہے. اور ہماری محبت اس سے حادث ہے. اور حادث جب کسی قدیم سے واصل ہو جاتا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ حادث جب کسی قدیم سے واصل ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, اس کے قرب میں چلا جاتا ہے, تو کوئی نشان باقی نہیں رہتا اس کا. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ قطرہ جو ہے جب تک کہ دریا سے جدا ہے, قطرہ جب تک کہ دریا سے جدا ہے تب تک کہ وہ کیا ہے؟ قطرہ ہے. اور قطرہ دریا سے مل گیا تو دریا ہو گیا, ہے نا. قطرہ کب تک کے ہے؟ جب تک کہ دریا سے دور ہے نا. اور قطرہ دریا سے واصل ہو جائے تو خود کیا ہو گیا؟ دریا ہو گیا, ہے نا. تو دریا کی دوری دریا سے جب تک کہ وہ دور ہے تب تک کہ وہ قطرہ ہے, اور دریا سے واصل ہو گیا تو خود دریا ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ ہماری محبت ہم کتنی, جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم سے محبت ہے, ہم سے اسی محبت کا عکس ہمارے اندر موجود ہے جو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ہم کیا جو اس سے محبت کر سکے, ہے نا. ہماری کیا طاقت جو ہم اس کو چاہ سکیں. اگر وہ اپنی پہچان نہ بتانا چاہے تو کون ہے جو اس کی معرفت حاصل کر سکے, ہے نا. کوئی ہے جو اپنے علم و عقل سے اس کو پرکھ سکے, اس کو جان سکے؟ سب میں مرضی اللہ ہی کی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو اپنی پہچان نہ کرائے, ہے نا. حالانکہ اپنی پہچان کے لیے سب کو بنایا, مگر جس پر فضل خاص فرماتا ہے اسی کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. ہمارا اسے چاہنا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے نا. ہم چاہ کیسے رہے ہیں اس کو, اب یوں آپ سمجھ لیجئے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا اسے چاہنا یہ عکس ہے اس کی محبت کا. ہمارا اس کو چاہنا یہ عکس ہے اس کی محبت کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے جو محبت ہے اسی محبت کا عکس ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سے اسی طرح ہماری ذات اور صفات اس کی ذات و صفات کا پرتو ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی یعنی ہمارا اس کو چاہنا اسی کی محبت کا پرتو ہے, ویسے ہی ہماری ذات و صفات جو کچھ ہماری اپنی حقیقت ہے اسی کی ذات و صفات کا پرتو ہے, عکس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. ہم فانی ہے, وہ قائم ہے, وہ حی ہے نا. وہ قدیم ہے اور ہم حادث ہیں. اب اس راز کو آپ سمجھیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام. یعنی حضرت آدم علیہ السلام معبود ملائکہ کا پرتو تھے. کیا تھے؟
اللہ حضرت آدم علیہ السلام معبود ملائکہ یعنی اللہ کے معبود، اللہ فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام معبود ملائکہ یعنی فرشتوں کے رب کے پرتو تھے، اسی لیے مسجود ملائکہ بنائے گئے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہی راز جو عزازیل نہ سمجھ سکا، اس نے آدم علیہ السلام کو غیر سمجھا اور انکاری ہو بیٹھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ خدا کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کائنات ہے۔ کیا ہے؟ کائنات ہے۔ اور صوفیہ اولیاء جو اس راز سے واقف ہیں وہ خوب ہماری اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، خدا کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے نور کا ظہور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ہے نا، ہماری ذات، ہماری صفات، سب اسی کے ذات و صفات کا پرتو ہے۔ اب اس کے اندر کون کیسا ہے وہ ایک الگ بحث ہے نا۔ اگر اللہ ہماری محبت جو کچھ ہمیں اللہ سے ہے، در حقیقت اس کو جو ہم سے محبت ہے اسی محبت کا یہ عکس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت نہ فرماتا تو یقیناً ہم اس سے محبت نہ کر پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے قدم اس کے طرف بڑھتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمارے طرف بڑھتا ہے نا۔ ہم جتنا اس کو چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم سے وہ محبت کرتا ہے نا۔ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کون ہے ہم سے جو ہمارے رب سے زیادہ محبت کرے، ہے نا؟ کون ہے ہم ایسا جو ہمارے رب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہم کو ہمارے رب سے زیادہ سمجھنے والا ہے؟ وہ تو یوں سمجھتا ہے نا کہ جب ہم ماں کے شکم میں تھے تو بغیر کچھ طلب کیے ہر ضرورت اس نے ہماری پوری فرما دی، ہے نا۔ تو جو اللہ والے اہل اللہ اس راز سے واقف ہیں اس سے طلب کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طلب کا محتاج نہیں ہے نا۔ ہتھیار ڈال دیتے اس کے سامنے، ایک شیر خوار بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت اللہ کی رحمتیں ان پر برستی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے اور اپنی محبت میں ہم سب کو اور خود عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔